9 محرم کا دن کربلا میں مصائب کی شدت اور جنگ کے حتمی فیصلے کا دن تھا۔ اس دن یہ اہم واقعات پیش آئے۔ شمر بن ذی الجوشن کی آمد۔ شمر عبداللہ بن زیاد کا وہ سخت خط لے کر دوپہر کے وقت کربلا پہنچا جس میں عمر بن سعد کو فوری حملے کا حکم دیا گیا تھا۔ شمر کے آنے سے یزیدی لشکر کا رویہ یکسر بدل گیا اور صلح کی رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ۔ شمر کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین علیہ السلام حضرت عباس کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تھیں۔ شمر نے رشتہ داری کا حوالہ دے کر حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے تینوں سگے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کو پکارا اور کہا، تمہارے لیے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے امان نامہ یعنی جان کی امان ہے، تم حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت عباس علیہ السلام کا تاریخی جواب یہ تھا۔ غازی عباس علیہ السلام نے امان نامے کو ٹھکرا دیا اور غصے سے فرمایا، تجھ پر اور تیرے امان نامے پر خدا کی لعنت ہو۔ تو ہمیں امان دیتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے کوئی امان نہیں۔ ہم حضرت فاطمہ علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن باطل کی امان قبول نہیں کریں گے۔ لشکر یزید کے یلغار اور جنگ کا آغاز۔ 9 محرم کی عصر شام کے وقت عمر بن سعد نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا، اے خدا کے لشکر، سوار ہو جاؤ اور تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ 50,000 کا لشکر جرار امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ خیموں کے سامنے گرد و غبار اڑتا دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے عباس میرے بھائی، تم سوار ہو کر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام 20 سواروں کے ساتھ گئے تو عمر بن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم آ گیا ہے کہ یا تو بیعت کرو یا ابھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شب عاشورہ عبادت کے لیے 1 رات کی مہلت۔ جب امام حسین علیہ السلام کو عمر بن سعد کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو آج کی رات بھر کی مہلت لے لو تاکہ ہم اپنے رب کی نماز، دعا اور استغفار کر سکیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے اس کی نماز، تلاوت قرآن اور دعا سے کتنی محبت ہے۔ عمر بن سعد پہلے ہچکچایا لیکن لشکر کے بعض لوگوں کے اصرار پر اس نے 9 محرم کی رات شب عاشورہ کی مہلت دے دی۔ خطبہ شب عاشورہ اور چراغ بجھانا۔ 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور ایک تاریخی خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار اصحاب کسی کے نہیں جانتا۔ تم سب جان لو کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ میں تم سب سے اپنے بیت اٹھاتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ امام علیہ السلام نے خیمے کا چراغ بجھا دیا تاکہ جو جانا چاہے وہ شرمندگی کے بغیر چلا جائے، لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام، اصحاب باوفا جیسے حبیب بن مظاہر، زہیر بن کین نے تڑپ کر کہا، مولا اگر ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے اور زندہ کر کے جلایا جائے تب بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات خیام حسینی علیہ السلام سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی رہیں۔ 10 محرم کی صبح تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے اور غمناک معرکے کی صبح تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس صرف 72 جانثار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ سامنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ صبح عاشورہ اور ہر کا لشکر میں شامل ہونا۔ نماز فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کی صف بندی کی۔ علم حضرت عباس علیہ السلام کو دیا۔ جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے یزیدی لشکر کا نامور کمانڈر حر بن یزید ریاحی
جس نے امام کا راستہ روکا تھا، اپنے کیے پر پیشمان ہوا اور اپنے بیٹے اور بھائی سمیت گھوڑا دوڑاتا ہوا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، معافی مانگی اور امام علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ عمر بن سعد نے پہلا تیر ہوا میں چھوڑا اور کہا کہ گواہ رہنا ابن زیاد کے سامنے کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے تیروں کی بارش کر دی۔ پہلے عمومی حملے میں امام حسین علیہ السلام کے تقریباً 50 کے قریب صحابی شہید ہو گئے۔ اصحاب کی شہادتیں نماز ظہر تک۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے امام کے صحابی میدان میں جاتے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے۔ ظہر کے وقت شدید تیروں کی بارش میں امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی، جس میں سعید بن عبداللہ نامی صحابی امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور تیر کھاتے رہے، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوتے ہی گر کر شہید ہو گئے۔ ظہر تک امام کے تمام اصحاب بشمول حبیب بن مظاہر، زہیر بن کین، مسلم بن اوسجہ شہید ہو چکے تھے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتیں۔ ظہر کے بعد اب بنی ہاشم یعنی کہ اہل بیت کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے 18 سالہ بیٹے، جو شکل و صورت اور گفتگو میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، سب سے پہلے میدان میں گئے اور پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے کم سن بیٹے میدان میں گئے اور یزیدیوں نے انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کر کے شہید کر دیا۔ اون اور محمد حضرت زینب علیہ السلام کے 2 پیارے بیٹے، جنہوں نے بہادری کی تاریخ رقم کی اور شہید ہو گئے۔ علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت۔ جب خیموں میں بچوں کی پیاس آخری حد کو پہنچ گئی اور العطش کی صدائیں بلند ہوئیں تو حضرت عباس علیہ السلام امام سے اجازت لے کر مشک اٹھا کر فرات کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اکیلے فرات پر قابض فوج کو پیچھے دھکیلا، مشک میں پانی بھرا، خود پیاسے رہے کیونکہ امام اور بچے پیاسے تھے۔ واپسی پر شمر کے حکم پر یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ پہلے ان کے دائیں بازو پر تیر مارا، پھر بائیں بازو پر، پھر مشکیزہ پر تیر مارا گیا، جس سے پانی بہہ گیا اور آخر میں سر پر گرز مار کر غازی عباس علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر ختم ہو گئی۔ حضرت علی اصغر کی شہادت۔ امام حسین علیہ السلام اب بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ خیموں میں آئے اور اپنے 6 ماہ کے شیر خوار بیٹے علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر میدان میں لے گئے، کیونکہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے لشکر یزید سے فرمایا، اگر تمہاری مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اسے تھوڑا پانی پلا دو۔ جواب میں عمر بن سعد کے اشارے پر حرملہ نامی تیر انداز نے معصوم بچے کے گلے پر 3 بھال والا تیر مارا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپ کر شہید ہو گیا۔ عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام خود میدان کارزار میں اترے، یزیدی فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کئیوں کو جہنم واصل کیا۔ زہر آلود اور بھاری تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سینکڑوں زخم کھانے کے بعد امام علیہ السلام گھوڑے ذوالجناح سے زمین پر گر پڑے۔ امام علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے جب شمر بن ذیلجوشن یا سنان بن انس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی امام علیہ السلام شہید ہوئے، آسمان سرخ ہو گیا اور گرد و غبار کا طوفان اٹھا۔ شام غریبہ، خیموں کی لوٹ مار اور آگ۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ خیموں کو لوٹا گیا، معصوم بچوں کے گلے سے چادریں اور بیبیوں کے سروں سے مکنا چھینے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ حضرت زینب علیہ السلام نے اس آفت کی رات اکیلے تمام یتیم بچوں اور بیمار امام علی زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کی، جسے تاریخ شام غریبہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔